السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ عمران خان صاحب کا جو معاملہ اس وقت ہے توہین عدالت کا، یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب معافی نہیں مانگتے، جس کو بار بار وہ دہرا رہے ہیں اپنی میڈیا سٹیٹمنٹس میں، اس حاضری کے بعد جنہوں نے کورٹ میں دی، اور بار بار آ کے میڈیا پہ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی جس کی معافی مانگیں۔ جو جواب انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کرایا، جو سپریم کورٹ کا اس پر آرڈر آیا، اس سب کچھ اس تناظر میں کافی بحث بھی ہوئی، لیکن بات یہاں پر اس بات پر بھی آج ہم کریں گے کہ جوڈیشری کا اوور آل جو رول اس وقت ہے، کیونکہ بڑا ایک کنسنسس پایا جاتا ہے خصوصاً ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے بعد، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے آنے کے بعد سے ایک کافی حد تک کنسنسس تھا جی کہ جوڈیشری پاکستان میں آزاد ہے اور اس پر جو فیصلے ہو رہے ہیں آزاد جوڈیشری اس وقت کر رہی ہے، اور ایک پرسیپشن بہت بہتر پازیٹیو ڈیولپ ہو گیا۔ کیا اس پرسیپشن پر جو ہے کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے بالخصوص پچھلے کچھ دنوں کے دوران؟ کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا سیاسی امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟ وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، اس سے کتنے چانسز ہیں؟ لیگل ایشوز جو اس کیس سے پرٹیکولر ہیں، توہین عدالت کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے اور سیاسی پہلو پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج ہمیں بڑا ایکسکلوسیو پینل کراچی میں جوائن کر رہے ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ آپ نے شو میں جوائن کیا۔ سینیٹر فاروق نسیم صاحب سینئر لائر ہیں، سینئر قانوندان ہیں، بہت شکریہ فاروق صاحب آپ نے شو میں جوائن کیا۔ مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ مظہر صاحب میں سٹارٹ آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کیس کا فیوچر؟ آپ کو لگتا ہے خان صاحب معافی مانگیں گے 28 اگست کو، یا یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، معافی اگر نہیں بھی مانگیں گے تو ریگریٹ تو کرنا پڑے گا انہیں۔ اچھا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو اگر سپریم کورٹ نے جس طرح کا نوٹس انہیں دیا ہے، اس کے بعد اس سے کم کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اگر وہ ڈیفائنس پہ جائیں گے اور صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ جی ہم عدلیہ کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ جب عدلیہ کی بات آتی ہے تو پھر ان کا جو انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ سے مراد ہماری سپریم کورٹ نہیں تھی۔ جی فاروق نسیم صاحب یہ بیٹھے ہیں، یہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن عدلیہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں لوور سے ہائر کورٹ سب آتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا عدلیہ وہ عدلیہ جس کے لیے ہم نے لڑائی لڑی۔ مظہر صاحب ایک چیز اگر واضح، معافی اور ریگریٹ میں کیا فرق ہے اس وقت؟ اگر آپ یہ لوگ جو یہ پوچھیں معافی ریگریٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تھوڑا سا الفاظ کا بھی فرق ہوتا ہے، معنی بھی فرق ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، ایک یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، ایک یہ ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے افسوس ہے، اور اگر میری بات سے اعلیٰ عدلیہ کی جو ہے وہ یہ اعلیٰ عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی توہین ہوئی ہے تو میں جو ہے معذرت خواہ ہوں، اور ایک یہ ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں عدلیہ سے۔ اس میں بھی دیکھیں، اگر آپ آگے جائیں گے تو پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کی معافی قبول بھی نہ کی جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان کا جو ماضی رہا ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے، ان کو عدلیہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ان چند پولیٹیشنز میں ہیں جن کا ایک کلین ریکارڈ رہا ہے، پولیٹیکل ہوپ ہے وہ ایک طرح کی۔ تو اگر عمران خان لڑائی پہ بزد رہے تو اور کنٹیمپٹ ہوئی ان پہ اور کنوکشن ہو گئی، چاہے وہ 1 سیکنڈ کی ہو 2 سیکنڈ کی ہو، کنوکشن کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اور ریگریٹ سے کام بن جائے گا آپ کے نزدیک، یا کورٹ کو میرا خیال ہے، مطلب میں وہ نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ لینینٹ ویو لے لے، اگر وہ ایک طرح کی ایک آدمی کو فیس سیونگ شاید جس پچ پہ لے گئے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے اور اسی سٹینڈ پہ قائم رہتے ہیں جو سٹینڈ انہوں نے پچھلی مرتبہ لیا، جو عدلیہ جس سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ یہ عمران خان کے لیگل ٹیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی لیے شاید ٹائم اتنا دیا گیا ہے کہ آپ سوچ لیں، آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ نے پولیٹیکل بیٹل، لیکن پولیٹیکل بیٹل میں عمران خان اسٹریٹ پولیٹکس میں کامیاب نہیں رہے اب تک۔ انہوں نے دھرنے کی کال دی، پھر کالڈ آف کر لی۔ انہوں نے 11 مئی کے بعد الیکشنز کے خلاف بڑی جو ہے ایجیٹیشن شروع کرنے کی بات کی، چند ایک دن میں وہ فزل آؤٹ ہو گئی، انہوں نے کالڈ آف کر دی۔ اسٹریٹ پولیٹکس میں ابھی وہ اتنے میچیورڈ نہیں نظر آتے۔ پھر یہ کہ آپ عید کے بعد اگر الیکشن کے حوالے سے ملک گیر کیمپین چلانے کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں پرابلم کیا ہے۔ اس میں یہ کہ آپ نے الیکشن ریزلٹس تسلیم کیے، آپ نے پریزیڈنشل الیکشن ریزلٹ تسلیم کر لیے۔ جب آپ ریزلٹ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ بہت زیادہ فائٹ نہیں کر سکتے۔ پلس آپ نے کتنی نشستوں کو چیلنج کیا ہے آپ نے الیکشن ٹرائبنل میں، اور یہ دوسری جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ورسٹ ترین الیکشن ہے، لیکن اگر میں ٹرائبنل پہ نظر ڈالوں تو ہارڈلی 25% جو ٹوٹل 4 نشستوں پہ چیلنج کیا، 31 پٹیشنز ان کی تقریباً ہیں، 4 نشستوں پہ۔
ٹوٹل آپ دیکھ لیں نا نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی کتنی نشستیں چیلنج ہوئی ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے, میں اس سے پہلے سعید غنی صاحب کو شامل کروں, میں اس طرف اس بات کو لے کے چاہ رہا ہوں, لیکن آپ مجھے, کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں لینینٹ اس وقت ویو ہونا چاہیے, اگر یہ رکھ دیتے ہیں تو کہیں سعید غنی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے یا پھر آپ یہ تو نہیں لکھنے لگیں گے جی کہ پیپلز پارٹی کے معاملے میں تو لینینٹ ویو نہیں رکھا گیا. دونوں کی دیکھیں, دونوں کی ایک تو کنٹیمپٹ میں فرق ہے, دونوں کی کنٹیمپٹ میں فرق ہے, اور ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے, اور ایک جو ہے وہ فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کنٹیمپٹ ہوئی ہے. دونوں میں فرق ہے. دیکھیں جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس میں جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جسٹس مولوی مشتاق احمد کے جو ریمارکس تھے وہ انتہائی ہیوملیٹنگ اور انسلٹنگ تھے, لیکن ایک جج کی پوزیشن پہ بیٹھے تھے, دوسرا ملزم تھا. اب یہاں پوزیشن جو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ پوزیشن کنٹیمپٹ کی وہ نہیں ہے جو دوسرے کیسز میں ہمیں نظر آتی ہے. دو مختلف معاملات ہیں, دو مختلف معاملات. سیکھنی صاحب آپ تو نہیں کہیں گے اگر لینینٹ ویو ہو جائے اس پر, تفاہم و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے, تو آپ یہ تو نہیں کہنے لگیں گے جی ہمارے ساتھ تو کچھ اور ان کے ساتھ کچھ. میں تو پہلے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ لینینٹ ہوگا اس لیے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کے نہیں ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. اگر مظہر بھائی جو ہے مثالیں دے رہے ہیں 2-3, مجھے بتائیے بابر راون نے کیا کیا تھا, کوئی پتھراؤ کیا تھا سپریم کورٹ میں؟ اس نے کہا تھا نوٹس ملیا ککھ نہ لیا, اس میں تو اسکینڈلائز بھی نہیں کیا, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. 1.5-2 سال ہو گئے اس کا لائسنس سسپینڈ کیا ہوا ہے, وہ وکالت نہیں کر سکتے ہیں. معافی بھی مانگی انہوں نے, تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگا, انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. رحمان ملک نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا. نہیں ہم نے نہیں چھوڑا, نہیں بات یہ کہ سپریم کورٹ تو جی برابر کر رہا ہے نا, سپریم کورٹ تو لگا ہوا ہے نا. اچھا رحمان ملک نے کیا کیا تھا, کوئی گالیاں دی تھی جس کو؟ رحمان ملک نے تو کوئی انکوائری ادھر ادھر ٹرانسفر کر دی تھی, معافی مانگ لی ہے. عمران خان صاحب کو معافی مانگ لی ہے, ہو جائے گا کیونکہ پیپلز پارٹی سے. میں آپ کو بتاؤں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو صدارتی الیکشن پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جس طرح استعفیٰ دیا, وہ ساری قوم ڈائیورٹ ہو گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف کہ انہوں نے فیصلہ غیر آئینی دے دیا, غیر قانونی دے دیا, ساری زبانیں جو ادھر کو کھل رہی تھیں. انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کیے لوگوں کی, انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا عمران خان صاحب. حالانکہ بات یہ ہے, ابھی جیسے بھٹو صاحب کے کیس کا حوالہ دے رہے ہیں, اس ججمنٹ کو شرمناک نہیں بولیں گے کیا؟ یا جنرل مشرف کو انہوں نے بولا آپ جو ہے وردی میں الیکشن لڑ دیں, کیا وہ شرمناک نہیں ہے فیصلہ؟ 17th امینڈمنٹ جو ہوئی اس کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیا یہ شرمناک نہیں ہے؟ جنرل مشرف اور ضیاء اللہ کا جو کو ہوا اس کو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, یہ شرمناک نہیں ہے؟ اب ان ججمنٹس کو میں شرمناک بھی نہ بول سکوں, اور اگر بولوں گا تو مجھ پہ کنٹیم لگ جائے گی, تو یہ میرا خیال زیادتی ہے. ججز تھوڑا سا اگر یہ کنٹیمپٹ کے قانون کو استعمال کر کے اپنا ادب اور احترام کروانا چاہتے ہیں, کردار شرمناک ہے یہ لفظ جو ہے, یہ تو اس پہ نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. دیکھیں اس پہ احمد رضا قصوری صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ بھٹو صاحب والی ججمنٹ جو شرمناک ہے, لیکن پوری قوم کہتی ہے شرمناک ہے. عمران خان صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کا کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ الیکشن میں سپریم کورٹ کا کردار شرمناک ہے, لیکن دوسری جماعتوں کے لوگ کہیں گے. اب اس میں کنٹیمپٹ تو ہوا نا عمران خان صاحب کو ملا, وہ تو میں کچھ اور بات کروں, میں صرف کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میری گزارش اتنی ہے, میں آپ کا ادب احترام کرتا ہوں, اگر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے, میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں اگر نہیں کروں گا تو مجھے آپ گولی مار دیں گے, میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں گے, میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کا کردار اچھا ہے, میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ قابل احترام ہو, میں اس لیے کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم ڈرا کے خوفزدہ کر کے کوئی گن پوائنٹ پہ اپنا ادب اور احترام کرا لیں گے, اپنے وقار میں اضافہ, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ خوف کے مارے نہ بولیں, لیکن کب تک نہیں بولیں گے؟ دسمبر کے بعد بولنا شروع کر دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اپنے ادب میں, اپنے وقار میں, اپنے احترام میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اپنا جو رویہ ہے اور جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں اس میں جانا چاہیے, وہ پوری کرنی چاہیے, کنٹروورسیز میں نہیں جانا چاہیے. یہ تاثر, یہ لوگوں میں تاثر ہوگا, مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا جاتا رہا ہے, اور کیا جا رہا ہے, اور کیا جائے گا. یہ بتاتا ہوں آپ کو میں, جب تک افتخار چودھری صاحب جیسے اور ججز بھی ہوں گے عدالتوں میں, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن یہ تاثر یہ کیوں مستحکم ہو رہا ہے؟ اگر یہ کریں گے تو یہ پھر پرابلم ہے. ایک تاثر تو پیپلز پارٹی, لیکن اوور آل جو تاثر ہے صاحب ایک عدلیہ کے نہیں ہے, سول سوسائٹی نے کردار, صحافی برادری ہو, وکلا برادری ہو, سیاستدان پارٹیز ہوں, میں گرفتار ہوا ہوں 2 دفعہ بھائی, یہ گرفتار ہوئے 2 دفعہ, مرتے بچا ہوں 12 مئی. پرسیپشن کو فرق ہے اس وقت فاروق نسیم صاحب آپ کے نزدیک کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے جو پرسیپشن انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو ریسٹور ہونے کے بعد تھا, وہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوا آپ کے نزدیک جوڈیشری کا؟ دیکھیں ایز اے آن اے جنرل پلین تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات کرنی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادب اور احترام ہے وہ کسی ایک جج یا دوسرے جج کی نہیں ہے, ایک انسٹیٹیوشن کی ہے. اگر میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اس طرح سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو ایز این انسٹیٹیوشن اس کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنانے لگے گی
تو پھر اس کے نتائج ایک تو بڑے خراب ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر تو ہے نہیں، پریزیڈنٹ تو ہے نہیں، کوئی گورنر چیف منسٹر تو ہے نہیں یا منسٹر تو ہے نہیں کہ آپ کھلی تنقید کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میڈیا میں اب کھلی تنقید ججوں کی اور سپریم کورٹ کی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو کریکشن کرنی پڑے گی، کیونکہ میں یہ صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہا، میں آن اے جنرل پلین کی بات کر رہا ہوں. تا وقت آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں آرٹیکل 204 میں، اور اس میں پھر امریکہ کی طرح کا ایک پروویژن لائیں. امریکہ میں پروویژن یہ ہے کہ صرف حکم عدولی یا وائلیشن آف کورٹ آرڈر کی کنٹیمپٹ ہوتی ہے. جج کو کچھ کہہ دیں، یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں، تو وہ کنٹیمپٹ نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں یا انگلینڈ میں ابھی قانون یہ نہیں ہے. قانون یا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جج یا سرونگ جج پہ اور کسی عدالت پہ کوئی تنقید جو ہے ایک تو بڑی ٹیمپریٹ الفاظ میں ہونی چاہیے. کسی آرڈر کی تنقید ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایک دفعہ اگر کوئی آرڈر آ جاتا ہے اٹ از ان دا فیلڈ، تو اس پہ کوئی کرٹیسزم ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو اس پہ الفاظ کا استعمال بڑا موضوع ہونا چاہیے. کر رہے تھے کیا یہ کنٹیمپٹ تھی آپ کی نظر میں؟ میں دیکھیں، میں بات سنیں میری، یہ کنٹیمپٹ تھی میری بات سنیں. سعید غنی نہیں کنٹیمپٹ کرتا، سعید غنی اچھا آدمی ہے، اور میری گزارش یہی ہے سعید غنی سے یا کسی سے بھی گزارش یہی ہے کہ اگر دیکھیں یہ آج کی سپریم کورٹ نے، اگر اس وقت کی 1977 یا 79 کی سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ بھٹو صاحب کا دیا، وہ فیصلہ آ چکا ہے، میں اس کو ایز این ایکیڈیمک یہ کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا. کیونکہ اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ پھر اس کے لیے آپ کو ایک دوسرا پروگرام کرنا پڑے گا. یا جب بے نظیر صاحبہ کی جو والدہ تھی، نصرت بھٹو صاحبہ کی جو پٹیشن تھی، اس پہ آرمی کو جسٹیفائی کیا گیا، اگین فیصلہ درست نہیں تھا. تو میں یہ کہوں کہ وہ فیصلہ غلط ہے تو کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. لیکن اگر میں معذرت کے ساتھ بالکل آزاد ہو کے ایسے الفاظ بولنے شروع کر دوں تو وہ تھوڑا سا لینگویج جو ہے، چوائس آف ورڈز ہے، اس پہ تھوڑا سا میں ایک چھوٹا سا بریک میں لیتا ہوں. میں آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں، ایک بریک چھوٹا سا اس پر لیتا ہوں. اس پوائنٹ کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے، مزید پہلو بھی اس کے اجاگر کریں گے. خان صاحب کے اوپر بھی آئیں گے کہ ان کا جی کیا فیوچر ہو سکتا ہے. تمام معاملات زیر بحث. ایک چھوٹا سا بریک نیوز میں دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. جی میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ ہوا کیوں ہے. یہ جس طرح فروغ نسیم صاحب نے کہا، اس میں کسی حد تک، بلکہ خاصی حد تک میں کہوں گا، عدلیہ خود ذمہ دار ہے. کہ آپ نے دیکھیں پہلے جس زمانے میں ہم پرنٹ میڈیا میں ہوتے تھے، کورٹ رپورٹنگ بہت ہی سینسٹیو رپورٹنگ تصور کی جاتی تھی. کوئی بھی میٹر کورٹ میں چلا گیا اس کو ہم سب جوڈیس ڈکلیئر کر دیتے تھے ایڈیٹوریلی، کہ اس پہ آپ اس وقت تک نہیں لکھیں گے جب تک جو ہے عدالت کو اس پہ آبجیکشن نہیں ہوگا اس میں. اور وہی ایگزیکٹلی وہی چیز ہوتی ہے. آپ نے خود الاؤ کیا کہ آپ ریمارکس جو ہیں، وہ آبزرویشنز جو ہیں، اس کے ٹکرز الاؤ کریں. میں خود سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ موجود تھا، اور میں نے خود جب ایک وکیل نے کھڑے ہو کے یہ آبجیکشن کیا کہ ابھی تو ہیئرنگ چل رہی ہے، میڈیا پہ ٹکرز چلنے شروع ہو گئے ہیں، آپ وائی یو آر ناٹ اسٹاپنگ اٹ، یہ سب جوڈیس ہے میٹر. تو انہوں نے کہا میڈیا آزاد ہے. تو جب آپ یہ کہیں گے بینچ پہ بیٹھ کے کہ میڈیا آزاد ہے اور میڈیا جو چاہے، پھر اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. ظاہر ہے میں کوئی چیز آپ کے زبان سے سن کے باہر جا کے ٹکر لکھا دیتا ہوں، کبھی وہ صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے. آپ نے بات کی تھی اس کی. نہیں، میں گزارش کروں، جو یہ مظہر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے. جب یہ لائرز موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو لائرز موومنٹ میں جو بھی لوگ تھے میڈیا میں آتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، باہر پروسیشن نکالتے تھے، انہوں نے جو پی سی او ججز کے خلاف جتنا کچھ میڈیا میں بولا ہے، صحیح بولا غلط بولا ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ آپ جوڈیشری اور عدالتوں کے خلاف جو چاہے بولیں. اس کو کریکشن کی ضرورت ہے. دیکھیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ضرور ہونا چاہیے. لیکن وہ عدلیہ خود کرے گی. نہیں، میں تو دیکھیں میں ہیئرنگ کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آن گوئنگ ہیئرنگ کی رپورٹنگ کیسے ہونی چاہیے، آن گوئنگ ہیئرنگ کی رپورٹنگ اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہمارے یہاں ہو رہی ہے، کیا یہ سب درست ہے؟
کیا کبھی عدلیہ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے؟ ان چیزوں کو ہم اور ایون ایڈیٹوریلی بھی ہم اس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں کہ جی ہم مطلب عدلیہ الاؤ کریں گے. بہت سے نوٹسز تو ہوئے ہیں اس پر. رجسٹرار نے نوٹس دیا بہت سے معاملات. مجھے یاد ہے جس کی وہ مثال کریں, میں خود ڈوگر کورٹ میں اپیئر ہوا تھا اور میں نے وہاں کنفرنٹ کیا تھا, اور ہمارے جو دوسرے کولیگز تھے انہوں نے کنفرنٹ کیا تھا کیس کے اندر. چیز یہ کہ وہی جس طرح انہوں نے کیا اس وقت ایٹماسفیئر تھا, لیکن اس کی کریکشن نہیں کی گئی بلکہ اس کو انکریج کیا گیا. کریکشن کرے گا کون؟ آپ کو پتہ ہے پرسیپشن کیا بن رہا ہے, صحافتی تنظیمیں کریں گی, میڈیا ہاؤسز کریں گے, یا عدلیہ کریں گے. پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ جو عدلیہ میں بہت سے لوگ بیٹھے وہ they are enjoying this kind of reporting, they are enjoying this kind of journalism. سفر اس میں دیکھیں ان کو یہ دیکھیں جہاں آپ کو اپنے متعلق خراب چیز نظر آتی ہے وہاں آپ چیک کرتے ہیں, وہاں آپ روک لیتے ہیں, وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ یہ کہتا ہے دوسری پارٹی کا کہ اس کو روکیں, یہ کنٹیمپٹ ہے, یہ سبجوڈس ہے, میٹر کو سبجوڈس نہیں کیا. دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے, بالکل کرتے ہیں, لیکن کیا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے جج صاحبان جنہوں نے ایک حلف لیا ہوا ہے جو ہمارے آئین کا حصہ ہے اور ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس حلف کا حصہ ہے, اب اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اپنے حلف کی خلاف ورزی کا مطلب ہے کہ اس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مجھے فاروق نسیم صاحب بتائیں, ان کا کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے یقیناً پڑھا ہوگا, جو آج ہماری عدالتوں میں روزانہ ہوتا ہے, روزانہ, میں کسی ایک کیس کی بات نہیں کرتا ہوں, روزانہ جب سے بینچ بیٹھتا ہے اور جب تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر آپ خود بیٹھ کر صبح شام کوڈ آف کنڈکٹ کی, اس کا مطلب ہے حلف کا مطلب آئین کی خلاف ورزی آپ کرتے جائیں گے تو آپ کیسے کسی کو روکیں گے اب یہ کام مت کرو. دیکھیں بابر ستار نے ایک آرٹیکل لکھا, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اگلے دن کھڑے ہو کے آپ کورٹ میں اس کو خراب کرتے ہیں. مطلب آپ کسی کو اظہار رائے کی آزادی بھی نہیں دے سکتے, جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ چیزیں دیکھیں, اگر یہ چیزیں اس طرح چلیں گی تو میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق آیا تھا وہ پھانسیاں لگا رہا تھا, وہ کوڑے لگا رہا تھا, وہ جیلوں میں بھیج رہا تھا لوگوں کو, لیکن لوگ نہیں ڈر رہے تھے اس سے. لنڈن میں میچ فکسنگ میں محمد عامر اور سلمان بٹ کا کیس چل رہا تھا. ہمارا جو رپورٹر جو لنڈن میں تھا اس نے کہا اس پہ میں بیپر نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ میٹر سبجوڈس ہے. اچھا, میں نے اگر ان کے لائرز نے وارن کیا ہے ہمیں کہ دس میٹر شوڈ ناٹ بی رپورٹڈ. اچھا, اور یہاں پر میں آپ بتاؤں, مجھے اتفاق ہوا ہے جانے کا کورٹ روم نمبر 1 میں بھی 2-4 دفعہ, وہاں اتنا بڑا نوٹس بار لگا ہوا ہے کہ موبائل فون اندر الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم خود جب جاتے ہیں تو گیٹ پہ اپنا موبائل فون چھوڑتے ہیں, گاڑی میں چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ اندر جائیے, آپ کو 150 سے 200 جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں چینلز کے, وہ سارے اندر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ججز کی زبان سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے وہ یا تو میسج ہو رہی ہے, ریپیٹ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے پورا کرنے دیں, کیونکہ بہت ساری باتیں. اب اگر آپ نے گیٹ کے باہر اتنا بڑا نوٹس لگایا ہے کہ جناب موبائل فون الاؤ, یا تو سب کو الاؤ کر دو, میں بھی لے جاؤں, وکیل بھی لے جاؤں, سب میں بیٹھ کے ایک بات انہوں نے کی, لیکن وہاں پر آرٹیکل 204 کو یا تو آپ بدل دیں, نہیں میرے بھائی پھانسی سے مشابہت دے رہے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا گندا کام, بالکل ٹھیک ہے, چینج کر دیں اس کو. نہیں, آرٹیکل 204 بھی آئین کے اندر ہے, آرٹیکل 239 بھی ہے آئین کے اندر, جس میں یہ کہ کوئی چیلنج نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کا, یہ امینڈمنٹ ہے نا جی 268. نہیں, اگر 239 ہے کہ کوئی پارلیمانی امینڈمنٹ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی ہے, وہ بھی ہو جاتی ہیں. کوئی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون چیلنج ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے, وہ بھی چیلنج ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر کو امیونٹی حاصل ہے, وہ بھی ہو جاتی ہے. بھائی جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر آرٹیکل 68 کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بات نہیں کر سکتے ہیں. جب 204 کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں وہ بھی آئین کا حصہ ہے. اگر آئین کی اتنی ہی آپ نے اسٹرکٹلی امپلیمنٹیشن کرانی ہے تو اپنے اوپر بھی کیجیے, ہمارے اوپر بھی کر لیجیے. لیکن اگر اپنے لیے آئین کی جو ہے وہ تشریحات کچھ اور ہوگی, میرے لیے کچھ اور ہوگی, تو اب لگ گئی ہے کنٹیمنٹ. میں تو آئین کا بتا رہا ہوں. وہ تو آپ سوال کریں تو جواب دوں. فروخ صاحب جو بات کر رہے تھے مظہر عباس, وہ کہتے ہیں جی ایک کنڈکٹ ہوتا ہے, پھر اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کورٹ سے ہونی چاہیے. جو میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے, وہ ٹکرز کی بات کر رہے تھے, جی لائرز موومنٹ ایک ایٹماسفیئر تھا, لیکن اب تو اس پر روک تھام کورٹ کی طرف سے. آپ کو یاد, مجھے یاد نہیں کہ پچھلے 4-5 سال میں, شاید ہو سکتا ہے ظاہر آدمی مس کرتے ہیں, کہ کتنے % کیسز میں کورٹ نے یہ کہا ہو کہ دس میٹر از سب جوڈس. دیکھیں آرٹیکل 204 جو ہے اس میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سبجوڈس معاملہ ہے تو سبجوڈس معاملے پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. اور یہ مسرور احسن کا کیس ہوا تھا 1998 میں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا لمبا چوڑا ججمنٹ دیا اور یہی بات سامنے آئی. اچھا, لیکن جس طرح لائرز موومنٹ کے بعد اور آج تک
جو معاملات چلے ہیں تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر شیخ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب جوڈس معاملات پہ کامنٹ نہیں ہو سکتے، شاید وہ اتنی سیریسلی امپلیمنٹیبل نہیں رہی اینی مور. لیکن ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا رہی؟ نہیں، ایک منٹ، ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. وہ امپلیمنٹیبل نہ صحیح، لیکن کیا ہم جج کو، سٹنگ جج کو جو فیصلہ کر رہا ہے یا سپریم کورٹ کو کوئی ایسے القاب سے نوازیں؟ مطلب میں پیپلز پارٹی کی تعریف کروں گا کہ پیپلز پارٹی والوں نے ماں سوائے ایک آدھ کیس کے کبھی جج کو کوئی برا بھلا یا شرمناک یا علمناک نہیں کہا، اور بعد میں یہ کہا کہ شرمناک اور علمناک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنی بری بات ہے. میں نے خود پھر بعد میں چیک کیا، وہ شرمناک کا مطلب ہے شیمفل یا ڈسگریسفل. یہ بہت برا لفظ ہے، کوئی اچھا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو کہ اس طرح کہا جائے. اچھا، دوسرے جہاں تک کہ یہ معافی کا جو قانون ہے، معافی کا قانون یہ ہے، ہم اب بات کر رہے ہیں جو اسٹرکٹ لیگل پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آن دا فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی، جو بابر اعوان کا صحیح ہے ریفرنس دے رہے ہیں، بابر اعوان صاحب کو کیوں نہیں معافی ملی؟ کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا، اس میں جو ججمنٹس جو آئے ہیں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی پر اگر معافی نہ مانگی جائے تو عدالت معاف کرنے کے لیے پابند نہیں ہے، بلکہ معاف نہیں کرے گی. اور وہ عمران خان کے کیس میں ڈائریکٹلی اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ جی آپ نے تو ان کے خلاف سوٹ فائل کر دیا، لیکن آن اے جنرل پلین اپرچونٹی اویلیبل ہوئی اور انہوں نے معافی نہیں مانگی اور اس کو جسٹیفائی کیا کہ ہم نے تو ریٹرننگ افسران کو کہا ہے اور ہم نے تو جوڈیشری کو نہیں کہا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ ہم نے آپ کو ریسٹور کیا اور ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. It's like this، میں بڑا سچا ہوں، ایماندار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو کیا آپ کو گالی دے سکتا ہوں؟ تو دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے. اس سٹینڈرڈ میں یہ کہنا کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا، اور بعد میں جو یہ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کو اگر معافی ہوتی ہے تو پھر بابر اعوان کو بھی معاف کرنا پڑے گا، کیونکہ آرٹیکل 25 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ کہتا ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں فیروز صاحب، لیکن میں آپ سے سوال بریک سے پہلے ہی پوچھوں، کیا عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں اب اس وقت اس معاملے میں؟ نکلنا مشکل ہے، کوئی سیف ایگزٹ نہیں ہے اس وقت، کیا اگر ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ حامد خان صاحب صحیح طرح پلیڈ کر رہے ہیں کیس کو، یہ نہیں کر رہے وکیل کے طور پر، یہ بھی پوچھوں آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک نیوز دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. فیروز صاحب آپ سے سوال میں نے پوچھا تھا، خان صاحب کے پھنس چکے ہیں، نکلنا مشکل ہے، سیف ایگزٹ مشکل ہے، حامد خان صاحب وکالت صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں گزارش کر دوں کہ عمران خان پھنسے ہیں نہیں پھنسے ہیں اس پر تو میں کامنٹ نہیں کروں گا، اور حامد خان کمپیٹنٹ وکیل ہیں، اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں. یہ کہ صحیح پلیڈ کر رہے ہیں یا غلط پلیڈ کر رہے ہیں، اگین آئی ایم نو جج. وہ تو سم آف دا بیسٹ کیسز جو ہوتے ہیں وکیل لوز بھی کرتا ہے، ہارتا ہے. لیکن آپ نے معافی کہا تھا کہ پہلی بار میں اگر وہ اپالوجی ہو جاتی ہے، میں نے آپ کو قانون بتایا، تو یہ قانون تو وکیل کو بھی انہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ اپالوجی کر دیں ورنہ پھنسیں گے. میرا اپنا خیال ہے بتایا ہوگا، لیکن تھوڑا سا عمران خان صاحب کے ساتھ شاید پرابلم یہ ہو کہ وہ ایک سٹانس لے چکے تھے اتنی. وہ صرف وکیل نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اس وقت. تو میرے خیال میں یہ سیاست اور وکالت یعنی لا اور پولیٹکس کے بیچ میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا ان کے ساتھ. تو اب جہاں آ چکے ہیں تو وہاں ریگریٹ جو مظہر عباس صاحب نے کہا تھا اس سے کام چل جائے گا اس طرف سے، یا پھر یہ بھی مشکل ہے؟ مجھے اس کیس کا نہ مجھے پتا ہے نہ میں بولوں گا، لیکن قانون یہ ہے کہ صرف ریگریٹ کرنا یہ ہے کہ آئی ایم سوری نہیں، یعنی مجھے افسوس ہے یا یہ کہنا کہ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں نے یہ غلط کہا، یہ ورڈز میں واپس لیتا ہوں. یہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا. تو ریگریٹ جو ہے وہ بائی اٹ سیلف قانوناً میرا نہیں خیال ہے کہ کافی ہے. اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کیس میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، اور جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی ہوتی ہے، فرسٹ اپورچونٹی پہ ہوتی ہے. اس کے باوجود اس کیس میں کیا ہوتا ہے، کیا بحث ہوتی ہے، ریگریٹ کمپنسیٹ نہیں کر سکتی اپالوجی کو آپ کسی بھی طرح قانون کے حساب سے، طور پہ لیگلی نہیں کر سکتے، قانوناً نہیں کر سکتے. یہ جو سٹوری آپ ہمیں اس وقت دکھائے تھے اس میں ریگریٹ یہ میاں صاحب کے زمانے سے نسبت ہے. یہ 97 کا کیس تھا. 97 میں میاں صاحب ایس ایم ظفر صاحب ان کے لائر تھے، اور انہوں نے یہ جو ہے سبمٹ کیا تھا کہ جو ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ ہی سوری
لیکن انہوں نے کہا کہ اپولوجی کا ورڈ انہوں نے اس میں نہیں مطلب پریسیڈنٹ ہے اس کا ہے، لیکن جس طرح فاروق صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل وہ یہ ہے، عمران خان ایکچولی جو ہے نا وہ اتنے اس کیس میں آگے چلے گئے ہیں، یعنی ایون ہیئرنگ کے بعد بھی ان کا جو وہ جو تھا اس سے یہی لگ رہا تھا. تو اب آپ فیصلہ کر لیں، اگر خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں ڈیفائنس کرنا ہے تو پھر کیونکہ پولیٹیکل کیریئر پہ بڑا سیریس کوسچن مارک آ جائے گا. اس کے بعد ریپیٹ بھی تو کیا نا انہوں نے نکل کے کوسچن مارک دیکھیں نا، ایک تو پیپلز پارٹی ہے، عدلیہ سے لڑتی بھی رہی ہے، پولیٹیکل جدوجہد بھی کرتی رہی ہے، مارے بھی کھاتے رہے ہیں، اور ان ماروں کے نتیجے میں کارکنوں کو ضائع بھی کرتے رہے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد ان کارکنوں کو نظر انداز بھی کرتے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چلی ہیں. پی ٹی آئی کو ابھی تک وہ ٹیسٹ نہیں ملا ہے. پی ٹی آئی نے ایز این اپوزیشن پارٹی ابھی تک وہ تگڑی اپوزیشن جو جس کو وہ کہتے ہیں اس میں ساری چیزیں، ایجیٹیشن ابھی تک پی ٹی آئی ایجیٹیشن کا حصہ نہیں بنی ہے کسی. اب آپ جب یہ بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ یہ کہیں گے اور آپ نے جا کے اگر یہ پوزیشن لے لی کہ نہیں میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مجھے عدلیہ کا احترام ہے لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور اس کے کانسیکوینسز کے لیے آپ تیار ہیں. جب آپ تیار ہیں تو اس کانسیکوینسز میں آپ کو چارج بھی کیا جائے گا، آپ کنوکٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. یہ تو چلے یہ پولیٹیکل کیریئر پہ کوسچن مارک کیا مطلب کنٹروورشل ہو جائے گا. نہیں کنٹروورشل کیا، آپ ڈسکوالیفائڈ ٹو کانٹیسٹ. میرا خیال ہے پھر اس کے بعد کیا رہے گا آپ کے پاس؟ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو ایک الگ بات ہے. نہیں ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کیس اگر آپ سیاسی شہادت اور وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر جدوجہد آپ کی دیکھیں آپ کی جدوجہد کا محور اگر افتخار چودھری ہوں گے، جسٹس افتخار چودھری ہوں گے آپ کی جدوجہد کا محور، اس کے خلاف تو لوگ کیا صرف ایک چیز جسٹس کے خلاف آپ لڑائی لڑیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہاں جہاں لوگ لوڈ شیڈنگ، ٹیررزم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کریں گے کیا؟ صحیح طریقے سے آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوسچن مارک نہیں لگے گا انہیں کیریئر پر. لیکن میری اپنی فیلنگ ہے نا، غلط بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کو عدالت کچھ نہیں کہے گی، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے گا. اب کیسے نکلتا ہے مجھے نہیں پتا. کیوں نکلے گا سر؟ کوئی لیگل پوائنٹ، کوئی لاجیکل ریزن بتائیں نا. میں آپ کو بات بتاؤں، جب گیلانی صاحب کو انہوں نے آؤٹ کیا، نکالا تھا، میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ دوسرے پرائم منسٹر کو یہ نہیں نکالیں گے، کیونکہ اتنی بس اب میں الفاظ استعمال کرنا چاہتا اتنی سر آپ کی کچھ سکس سینس تھی، آپ سمجھتے تھے تو کوئی نہیں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے آپ کی بھی ساری چیزوں کا پتہ ہے. میں مظہر صاحب کو بھی جانتا ہوں، میں فروغ صاحب کو بھی جانتا ہوں. اسی طرح میں تجزیہ کر سکتا ہوں جو ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں ان کا بھی، کہ بھئی وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. بیچ کا راستہ نکلے گا، کیسے نکلتا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن دیکھیں وہی چیز یعنی ڈسکوالیفائی یا پھر نہیں ہوگا، دوسرا تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. یہ چیزیں انلیس دیکھیں اب قانوناً کیونکہ یہ جواب دیں گے عمران خان صاحب، اور اگر تو کوئی ایسے دلائل ان کے پاس ہوں جس سے یہ ثابت یہ کر دیں کہ اگر انہوں نے شرمناک کہا ریٹرننگ افسران کو، تو ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ جوڈیشری نہیں ہے، اور شرمناک جو ہے لفظ ڈکشنریز کے حساب سے اچھا لفظ ہے. یا وہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی وجہ سے اتنی عدلیہ پہ کو ہم نے آزاد کروایا اور اتنی ہم نے پروٹیسٹ کیا، سمتے ہاں ساتھ کیا، یہ ساتھ ہی کہا تھا. تو اگر اس کا پورا پڑھ لیں تو لیگل آرگیومنٹ کوئی ان کا یہ ہو کہ جب ہم یہ ساتھ پڑھیں گے تب بھی ہمارا مطلب جو ہے وہ ججوں کو تذلیل کرنا نہیں نکلتا. تو یہ تمام آرگیومنٹس اگر لیگلی وہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو بغیر معافی کے بھی نکل جائیں گے. اور اگر نہیں نکلیں گے تو کنٹینٹ میں پھر بیچ کا راستہ نہیں. صحیح ہے. تو یعنی پھر یہی ہے کہ بیچ کا راستہ اپولوجی ہو. اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ the language may have to be reinvented، یعنی لغت میں شرمناک کا لفظ کو کہا معافی مانگ لیں، یہ ہو سکتا ہے عمران خان معافی مانگ لیں، مطلب یہ بھی پوسیبلٹی ہے. لغت کے لحاظ سے راستہ نکالا جائے، لغت کے لحاظ سے ہوگا اس کو کچھ نہیں. یہ شرمناک لفظ ہے کنٹیمپٹ. ویسے دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ آپ کا یہ پروگرام انتہائی شرمناک تھا تو آپ کو برا لگے گا. بہت سے لوگ اس پہ بھی دلائل بھائی اگر ایسے کام کرو گے تو کہیں گے نہیں آپ کو نہیں کر رہا تو نہیں کر رہے. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اتنا جو 28 اگست غالباً ٹائم 28 اگست اتنا ٹائم دیا ہی اسی وجہ سے گیا. یہی لینینٹ ویو ہے کہ آپ 28 اگست کو سوچ کر آئیں کہ آپ نے اپولوجی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. آپ سعید غنی صاحب کے تجزیے سے ایگری کر رہے ہیں؟ نہیں.
اچھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر اپالوجی نہیں کی انہوں نے نہیں کر لیں گے اور ہوگا کچھ نہیں، وہ ایک الگ بات ہوگا کچھ نہیں، راستہ ختم ہو جائے گا نا پھر تو بات ہوگا کچھ نہیں، اس میں پھر سیاسی سوال اٹھیں گے کہ بھائی اس طرح کی باتیں کرتے کیوں، جب اس طرح جو ہے جب یہ دیکھیں نا وہی چیز ہے کہ آپ نے اپالوجی کرنی ہے، آپ نے اپنی اس پوزیشن سے اگر آپ ہٹیں گے نہیں تو سپریم کورٹ کی پریسٹیج کا معاملہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ اپنی پریسٹیج سے نہیں ہٹ سکتی. اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بادی النظر میں آپ کا یہ بیان توہین عدالت کے مترادف ہے، توہین عدالت ہے، اس نے جو انہوں نے وہ کہا ہے، تو پھر اس کے بعد اپالوجی اب وہ انکنڈیشنل ہو یا جو بھی ہو، اپالوجی ریگریٹ جس طرح الفاظ کہ اس میں کہے ہو سکتا ہے ریگریٹ کو مان لیں، لیکن میرا خیال میں کہ اس کے بغیر پھر بات نہیں بنے گی، اس کے بعد تو پھر چارج فریم ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، نیوز ون دیکھتے رہیں. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. مظہر صاحب آپ بات کر رہے تھے، مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کے قد کاٹ پہ کیا فرق پڑے گا؟ یعنی ان کا وقار بلند ہو جائے گا یا وقار گر جائے گا بیسیکلی لیڈر جی؟ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا لیڈر ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بیان کس طرح کا ڈرافٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ اس میں اس کی ڈرافٹنگ پہ ہے. پولیٹیکل تھوڑا سا سیٹ بیک تو ہوگا ان کو، کیونکہ یہ گئے بہت ہائی پچ پہ نا، جب ہائی پچ پہ جائیں گے اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے، لیکن بائی اینڈ لارج کوئی بہت بری بات نہیں ہوگی اگر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اگر سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں یا معافی اس کا، اور میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اس میں کوئی بہت بڑا سیاسی نقصان نہیں ہوگا عمران خان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عدلیہ کا بہرحال تمام تر ریزرویشنز کے باوجود جو پیپلز پارٹی کو ہیں ان میں سے بہت سی جینوئن بھی ہیں، اس کے باوجود عدلیہ کا، اس موجودہ عدلیہ کا بہرحال احترام ابھی تک لوگوں کی نظروں میں ہے. جی، تو اگر اس عدلیہ کے سامنے آپ جا کے جو ہے معذرت کر لیتے ہیں اپنے کسی بیان پہ تو اتنا بہت بڑا سیٹ بیک نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ ان کو پولیٹیکل بہت سی ایکسپلینیشن باہر دینی پڑیں گی. اچھا، ظاہر ہے ان کو ٹونٹ کا بھی سامنا پڑے گا. سوشل میڈیا پہ بھی ان کے خلاف بہت چیزیں آئیں گی کہ بھائی اتنی وہ بڑھ کے کیوں مارتے ہو، مسلم لیگ نون بھی تفریح لے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. صحیح. تو فاروق صاحب سوشل میڈیا کا جیسا کر رہے تھے، میں ایک سوال ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بھی بہت شدید اس وقت جو ہے الفاظ کے اندر بیان بازی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کو کہی جاتا ہے جی سوشل میڈیا وہ بڑے متحرک اس پر ہوتے ہیں، تو اس پر تو کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے نا جی سر؟ کنٹمپٹ کی اگر بات کریں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی ریگولیٹر کوئی بالکل مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور لیگلی ہے. یعنی سوشل میڈیا از آلسو میڈیا، اور اگر کوئی چیز سوشل میڈیا میں آتی ہے، ٹویٹر میں یا اور جو اس کے فارمز ہیں اس میں آتی ہیں اور وہ اگر ڈیٹیکٹ کر لی جائے، ایشو سارا یہ ہے کہ تھوڑا سا میری طرح کے جو اولڈ فیشن لوگ ہیں یا شاید اس میں ججز بھی ہیں، وہ ہم لوگ زیادہ سوشل میڈیا والے یا کمپیوٹر والے لوگ نہیں ہیں، اتنا زیادہ دیکھتے نہیں ہیں. چلے میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اگر جس دن اس تمام سوشل میڈیا کی اگر کسی طرح کی آڈٹ شروع ہو گئی، اچھا، اور لیگل آڈٹ شروع ہو گیا اور فورینسک آڈٹ ہو گیا، اچھا اس میں سوشل میڈیا میں ایک آدھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میری ایک سائبر لا بھی نہیں ہے نا؟ نہیں، سائبر لا ہے سر وہ، لیکن وہ کہاں ہے؟ ایکسپائر ہو گیا. وہ تو ایکسپائر ہو گیا، اس کو شاید پیپلز پارٹی والوں نے ری انیکٹ کیا ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میری ویب سائٹ ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے میرے نام سے، اس کے اندر اس نے ایک ڈسکلیمر لکھ دیا ہے، تو اس طرح پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی فورنزک آڈٹ ہوگی کہ یہ اس کو اوریجنیٹ انیشیٹ کون کر رہا ہے، کیونکہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے. سوشل میڈیا میں فرض کیجئے کہ لاکھوں میسیجز آ گئے اور وہ سارے لاکھوں میسیجز جو ہیں صرف 100 لوگ جنریٹ کر رہے ہیں، تو مس گائیڈ تو ہو رہی نا پبلک، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لاکھوں میرے فالوورز ہیں. کریٹ ہو گیا، ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. اس کو جیسے پاکستان کی دوسری چیزیں جو ہیں اس میں ایوولوشن ہو رہا ہے اور ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو اس طرح سوشل میڈیا کو بھی کبھی نہ کبھی چیک ہونا پڑے گا تاکہ یہ ایک تو یہ ڈیسائیڈ ہو کہ سوشل میڈیا کا اوریجنیٹر جو ہے وہ جینون ہو. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس سے پہلے کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں، سعید صاحب کے میں کمنٹس ہوں گا، لیکن ایک بات یہ بتا دیں جو اس وقت تحفظات پیپلز پارٹی کو ہیں اس وقت کورٹ سے، یا پھر جو تحفظات اس کا اظہار اب تحریک انصاف کر رہی ہے،
کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے اس وقت؟ آپ کس طرح کنکلوڈ کریں گے اس نہیں دیکھیں یہ تو بڑا جنرل سوال ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے تحفظات اور کس بارے میں؟ دیکھیں بحیثیت انسٹیٹیوشن ہی اس وقت پریزیڈنشیل الیکشن ہو یا عمران خان صاحب کے بھی توہین عدالت کا معاملہ ہو, پی ٹی آئی والے بھی اس وقت جس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اب آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ کے لیے جو آرڈر پاس کیا تھا چینج آف ڈیٹ کا, ایک تو اس میں فوراً ریویو اپلیکیشن فائل کی جا سکتی تھی, یا اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں بغیر سنے فیصلہ دیا, یہ فیصلہ درست ہے, صحیح ہے, لیکن اس پہ اگر بدتمیزی کی جائے وہ ٹالریبل نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ہر ایک کا بائیکاٹ کیا جائے, وہ ہر ایک کا بائیکاٹ بھی رائٹ ہے, یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ ٹیمپرٹ لینگویج میں, چوائس آف لینگویج از ویری امپورٹنٹ, اس میں رہتے ہوئے, اس دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی ججمنٹ کو اچھا برا کہہ سکتے ہیں, صحیح غلط کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھٹو صاحب کا ججمنٹ غلط ہے, ہم نہیں کہتے کہ ملٹری ٹیک اوور کے ججمنٹ صحیح ہے غلط ہے, اس پہ اوپینین موجود ہے. لیکن اگر میں اس پہ گالیاں دینی شروع کر دوں یا گندے الفاظ کا چوائس آف سلیکشن کرنے لگوں یا مذاق اڑانے لگوں یا ہنسنے لگوں میڈیا میں آ کے زور زور سے, تو وہ پھر ٹالریبل نہیں ہے. اتنی بات, صرف اتنی بات ہے. پیپلز پارٹی گالی نہیں دیتی آپ نے, میں سوائے ایک آدھ جگہ میں اس کو کوٹ نہیں کروں گا, ادروائز پیپلز پارٹی نے, آپ دیکھیں جب بھی یہ یوسف رضا گیلانی والا بھی ہوا تھا تو گیلانی صاحب نے ایک دفعہ بھی عدالت کی کوئی بدتمیزی نہیں کی, عدالت سے کوئی اس قسم کے جملے استعمال نہیں کیے. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ آرڈر کو مان نہیں رہے تھے کہ ہم اس کو کمپلائی کریں. الگ بحث ہے, لیکن دیکھیں میں گزارش کروں, جب بھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عدالتوں کا موجودہ عدلیہ کا جو ایک بڑا مقام رہوں گے, یہ تھا, میں بالکل تسلیم کرتا ہوں, اور میں خود تھا. لیکن اب اس لیے کہ چلیں ہم تو پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تاثر یہ کہ پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہے, چلیں اس کو ہمیں ایک طرف لیجیے. مجھے وہ جو لیڈر اپنی انگلیوں پہ گنے جو اس وقت جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, علی احمد قدس صاحب سے آج آپ پوچھیے وہ کیا فرماتے ہیں, اعتزاز احسن سے آپ پوچھیے وہ کیا فرماتے ہیں, آسمہ جہانگیر صاحبہ سے آپ پوچھیے وہ کیا کہتی ہیں, اور اس قسم کے بے شمار لوگ, ایک آدھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی تمام کے تمام وہ لوگ جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, ان کا موقف بھی آج بالکل مختلف ہے, بلکہ وہی جو شاید میں کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن کیوں ہے ان کا موقف, کیوں ہے یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں. دیکھیں آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, کیا آپ کو صحیح بھی دیکھنا چاہیے, کیوں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ اس وقت کے جو لیڈران اس وقت کے جو ہیروز تھے وہ آج عدلیہ کو کیوں برا سمجھتے ہیں. نہیں بہرحال مطلب صرف یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنے فیصلوں کے ذریعے بتانا چاہیے کہ ہم آزاد بھی ہیں, ہم غیر جانبدار بھی ہیں. آزاد تو یہ عدلیہ ہے, میں ہماری حکومت میں کہتا تھا ہاں یہ حکومتی اثر و رسوخ سے آزاد عدلیہ ہے, بلکہ شاید آئین کی حدود سے بھی آزاد عدلیہ ہے, لیکن غیر جانبدار عدلیہ ہے کہ نہیں ہے, اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اگر آپ فیصل رضا عابدی جو چیخ کے کہتا ہے مجھے کنٹمپٹ میں بلاؤ, نہیں بلاتے ہیں, اور بابر اعوان کو اور عمران خان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلا لیتے, تو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے نا جی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کے تاثرات چہرے کے کچھ بتائیں. آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو ہے نا, دوسری بات یہ جو ہے نا, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھے عدلیہ کو گالی دے رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے مجھے کیوں نہیں بلایا جاتا. نہیں بلا رہی عدلیہ, اس کو پتہ ہے کہ آپ نے آ کے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. دیکھیں وہ نہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی وہ لینگویج استعمال کریں ان کو بھی نہیں بلائیں گے, میں بھی وہ لینگویج استعمال کروں مجھے بھی بلائیں گے, بابر اعوان صاحب بھی وہ لینگویج استعمال کریں ان کو بھی بلائیں گے. آپ نے ایک لائن ڈرا کر دی کہ اگر ہلکی گالی دے دو گے تو کوئی بات نہیں بھائی ٹھیک ہے ہم بلا لیں گے, لیکن اس حدود کو کراس کر جاؤ جو مرضی ہمیں تو ہم آپ کو بلائیں گے. تو یہ قانون اس طرح نہیں ہوتا نا, یہ تو عدلیہ کی ایک تو ثوابدید پر ہوتا ہے. دوسری بات اس پہ مجھے اعتراض نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وے آؤٹ جو ہے ساری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو کورٹ رپورٹنگ کا کوئی دائرہ مقرر کرنا پڑے گا. ایک گھنٹہ لائیو ٹی وی پہ آ کر بیٹھنا اور آپ کو ٹاک شوز دیکھ کے صبح اس پہ اپنی ججمنٹس دینا. اگر ایک ٹیلی ویژن اینکر بیٹھ کے یہ کہے کہ میں کنٹمپٹ کر رہا ہوں, اگر مجھے کنٹمپٹ میں بلاتے تو بلائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کوئی ہیرو بننا چاہ رہے ہیں یا انوائٹنگ, یا آپ یعنی نہ ایڈیٹوریلی آپ کو روکا جا رہا ہے اس چیز سے, ورنہ تو اگر یہ بیان جب ٹیلی ویژن نہیں تھے ایسا بیان بھی کوئی دے دیتا تھا عدلیہ کے خلاف تو ایڈیٹوریلی ڈیسیجن ہوتا تھا کہ اس کو آپ ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہمارے جیسے صاحبان ساری ججز کو بھی یہ عدلیہ کو بھی ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے جو چیز جائے آپ
آپ دے دیں تبصرے، اس کیس پر تبصرے دے دیں، اس کے خلاف تبصرے دے دیں، اور جہاں چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہو وہاں آپ چلو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اسی نوٹ پہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. آپ گفتگو سن رہے تھے سعید غنی صاحب کی، فاروق نسیم صاحب کی، مظہر عباس صاحب کی، جو اس وقت گفتگو ہم کر رہے تھے. عمران خان صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ کس طرف کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، عدلیہ کے ساتھ محاذرائی ہوگی اگر ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے خان صاحب کے کیریئر کو، اور اوور آل سیاسی فضا کے اندر بھی بحیثیت اہم ستون عدلیہ کا جو کردار ہے اس پر بھی کچھ سوالات وہ بھی ریز کیے. فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا، فیس بک پر، ای میلز پر، ٹویٹر پر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیوز 1 دیکھتے رہیے گا.